جیسے جیسے حج اپنے آخری مراحل کی طرف جائے گا ویسے ویسے اس کی تفصیل اور ڈیٹیل بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں سے جب ہم مزدلفہ سے نکلیں گے تو ہمارے پاس کنکری کا اضافہ ہو چکا ہوگا، چٹائی ہماری پیچھے رہ جائے گی، چٹائی ہم چھوڑ دیں گے، جو ہم نے سلیپنگ بیگز لیے ہیں وہ ہم یہاں پہ چھوڑ دیں گے، جو ضرورت سے زائد سامان ہے وہ ہم مزدلفہ ہی کے اندر چھوڑ دیں گے۔ مزدلفہ کے اندر کارپیٹ بچھے ہوئے ہوتے ہیں، خوش نصیبی ہو کے کارپیٹ مل جاتے ہیں، ورنہ بعض دفعہ اکثر اوقات کارپیٹ نہیں ملتے۔ کارپیٹ مل جائیں تو نیچے کی ہیٹ آپ کو نہیں لگتی ہے، اور کارپیٹ نہ ملیں تو پھر نیچے کی ہیٹ سے آپ کو گزارا کرنا ہوتا ہے۔ خیر، آپ اپنا سلیپنگ بیگ اٹھائیں گے، سلیپنگ بیگ وہیں پر چھوڑ دیں گے، فجر کی نماز پڑھیں گے اور کچھ دیر وقوف مزدلفہ کریں گے۔ بہتر یہ ہے کہ سورج کے نکلنے تک وقوف مزدلفہ کیا جائے، یعنی مزدلفہ میں ہی رکا جائے، مزدلفہ کے احاطے میں رکا جائے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مینا کی طرف چلنا شروع کر دیں، اور جب روشنی خوب پھیلنے لگے اس وقت آپ مینا کا بورڈ کراس کر لیں، ورنہ مینا سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیں۔ آپ اگر فجر کی نماز 4:30 بجے ادا کریں گے تو 4:30 بجے ادا کرنے کے بعد آپ فوراً نکلیں گے تو مینا کے اینڈ تک آپ پہنچ جائیں گے، مینا کے سٹارٹ تک پہنچ جائیں گے، مزدلفہ کے اینڈ تک آپ پہنچ جائیں گے، اور پھر چلنا شروع کریں گے تو تقریباً 5 کلومیٹر کی واک ہے جمرات تک۔ تو یہ 5 کلومیٹر کی واک آپ کو 1.5 گھنٹے میں میکسیمم، ورنہ 1 گھنٹے کے اندر بڑی آسانی سے مل جائے گی، اور سورج کی روشنی تیز ہونے سے پہلے پہلے آپ جمرات کی رمی کر لیں گے۔ 3 سڑکیں نکل رہی ہیں، آپ کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، آپ پیچھے سے آٹومیٹک طریقے سے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جس سڑک پر آپ آتے ہیں اسی سڑک پہ آپ کو رہنا ہوتا ہے، دائیں بائیں سڑک پہ آپ نہیں جا سکتے۔ فوارے چل رہے ہوتے ہیں، اوپر سے فوار پڑ رہی ہوتی ہے، دائیں بائیں واش رومز ہوتے ہیں، آپ اپنی ضرورت کے مطابق واش روم رک سکتے ہیں۔ بہتر ہے اپنے گروپ کے ساتھ رہیں، گروپ لیڈر جو ہے وہ بورڈ اٹھائے چل رہے ہوتے ہیں، گروپ لیڈر کے ساتھ رہنا چاہیے، اس کو فالو کرتے کرتے آپ مینا تک پہنچیں، مینا کو کراس کریں اور جمرات تک پہنچیں۔ جمرات کو آپ نے پہنچنا ہے، اور جمرات پہلا جمرہ چھوڑ دینا ہے، پھر دوسرا جمرہ چھوڑ دینا ہے، تیسرا جمرہ جو جب آئے گا تو اس جمرے کو پورا کراس کرنا ہے، اور لیفٹ سائڈ سے کراس کرنا ہے۔ جمرے کے دائیں بھی راستہ ہے اور بائیں بھی راستہ ہے، تو آپ نے الٹے ہاتھ سے کراس کرنا ہے، اور الٹے ہاتھ سے کراس کر کے آپ نے جمرے کو کراس کر کے آخری کونے میں آنا ہے، اور آخری کونے میں آ کے 7 کنکری مارنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے 7 کنکری مارنی ہے۔ اگر رقم للشیطان و رضا للرحمن کا اضافہ کر دیں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان و رضا للرحمن کا اضافہ کر دیں گے تو بڑی اچھی بات ہو جائے گی، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے کنکری کو پکڑ کر جمرے کو ماریں گے، اور جمرے کو کنکری لگے تو بہت اچھا، ورنہ جو درمیان میں خالی جگہ پیالہ سا بنا ہوتا ہے اس کے اندر کنکری گر جائے تو بہت اچھا ہے۔ جب آپ جمرات میں داخل ہوں گے تو اپنی بوتل سے آپ 7 یا 8 یا 9 کنکریاں نکال لیں گے، تاکہ خدا نخواستہ ہاتھ سے کنکری اگر چھوٹ جاتی ہے تو وہ کنکری آپ دوسری کنکری آپ استعمال کر لیں۔ تو یہ جمرے کی ترتیب ہوگی۔ جب آپ رمی کر لیں گے تو آپ کا سمجھ لیجئے ایک واجب مکمل طور پر ادا ہو گیا۔ اس کے بعد آگے کی ترتیبات بہت اہم ہیں، اس پہ یہ ہے انشاءاللہ کہ میں آگے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اپنی قربانی کا نہیں معلوم کہ وہ کب ہونی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ کا جو گروپ لیڈر ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ کون سی ٹائم سلاٹ آپ کو ملی ہوئی ہے۔ اب اس ٹائم سلاٹ کا انتظار کریں گے، اور اس ٹائم سلاٹ کے بعد آپ اپنا حلق کرائیں گے تو احرام آپ کا اتر جائے گا۔ احرام کی تمام پابندیاں سوائے بیوی سے شہوت انگیز بات کرنا اور صحبت کرنے کی پابندی کے، بقیہ سب پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ لہٰذا یہ حلق کرانے سے یہ سب ہوگا، لیکن حلق آپ کا ہوگا 12 بجے 1 بجے، یعنی جب آپ کی قربانی کی کنفرمیشن آئے گی تب ہوگا، یا کنفرمیشن نہیں آئے گی، جو ٹائم آپ کو ملا ہوا ہے اس ٹائم کے گزرنے کے بعد آپ یہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سیدھا مینا سے سیدھا نکل جائیں طواف زیارت کے لیے، یعنی مینا سے بالکل سیدھا چلے جائیں گے تو جہاں مینا ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر بسیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، ٹیکسیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں، اور وہاں سے پیدل جانے کا روٹ الٹے ہاتھ پہ شیشہ بن داؤد کے راستے سے آتا ہے، وہ 4.5-5 کلومیٹر ہوتا ہے، اور الٹے ہاتھ پہ ٹیکسیز بھی مل رہی ہوتی ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ بسیں بھی مل رہی ہوتی ہیں۔
بسیں آپ کو باب مروہ کے سامنے اتاریں گی، مروہ سے تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر پیچھے اتاریں گی، وہاں سے آپ جا سکتے ہیں طواف زیارت کے لیے، وہ فری بس سروس ہے حافلات مکہ کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ٹیکسی کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، ٹیکسی آپ کو زیادہ پیسے چارج کرے گی، 150 ریال 100 ریال ٹیکسی چارج کرے گی، تو آپ اس حساب سے اپنی جو ترتیب بنانی ہے وہ ترتیب بنا لیں، جا کے طواف زیارت کریں گے تو حج کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی حلق کرانے کے بعد۔ طواف زیارت کریں، اس کے بعد جا کے حج کی صحیح کریں، ٹھیک ہے؟ آپ حلق کے بعد جائیں گے تب بھی یہی ترتیب ہے، اور آپ حلق سے پہلے جائیں گے تب بھی یہی ترتیب ہے، لیکن اگر آپ حلق سے پہلے جائیں گے تو احرام آپ نے باندھا ہوا ہے تو آپ کو استباء کرنا ہے اور رمل کرنا ہے، اور اگر آپ احرام اتار کے جائیں گے تو آپ کو صرف رمل کرنا ہے، استباء نہیں کرنا۔ مارک مائی ورڈز، یہ اہم چیز ہے، اس کو خیال کیجئے گا کہ آپ احرام کے ساتھ جائیں گے تو استباء اور رمل دونوں کرنا ہے، اور احرام کے بغیر جائیں گے یعنی احرام اتار کے اگر آپ جائیں گے یعنی لیٹ جائیں گے حلق وغیرہ کرا کے جائیں گے تو آپ کو صرف رمل کرنا ہے طواف کے 3 چکروں کے اندر، اور استوا پورے چکروں میں کرنا ہے۔ خواتین کے ذمے نہ رمل ہے اور نہ استوا ہے۔ اس کے بعد آپ حج کی صحیح کے لیے جائیں گے، اس سے پہلے اگر آپ طواف وداع کرنا چاہیں تو طواف وداع بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر بھی آپ کی وہی ترتیب ہوگی جو طواف زیارت کے اندر ترتیب ہے۔ تو طواف وداع کرنے کے بعد آپ حج کی صحیح کر سکتے ہیں، درمیان میں واجب الطواف پڑھنا ہے اور یہ عمل کرنا۔ طواف زیارت کے اندر کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جو میں نے الگ سے سمجھائے ہوئے ہیں، اس طواف زیارت کو اس طریقے سے کیا جائے تو انشاءاللہ روحانیت بھی ملے گی اور جذبات بھی آپ کے انشاءاللہ بنیں گے۔ تو آپ کا حلق ہو گیا، اب طواف زیارت اگر آپ نے پہلے کیا تو اس کے بعد آپ حلق کروا سکتے ہیں، حلق کرانے کے ساتھ ہی آپ کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے حلق پہلے کرایا تو پہلی پابندیوں کے حوالے سے میں سمجھا چکا ہوں، تو یوں آپ کے ارکان مکمل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد رات مینا میں گزارنا سنت ہے، کوشش کریں کہ رات مینا میں گزاریں۔ مینا کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔